یہ ہے بڑی آنت. جی یہ ہے وہ آنت کی تصویر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی آنت فضلے کے اخراج کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے. کہاں گیا؟ افعال. جی بڑی آنت کا کام کیا ہے؟ پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہے تاکہ جسم میں پانی کی مقدار متوازن رہے. یہ بڑی آنت کا کام ہے. پانی اور نمکینیات کو جذب کرتی ہے. اوپر سے بڑی آنت. جی جی بڑی آنت ہاضمے کے نظام کا آخری حصہ ہے. جی یہ سمجھو انسان کے بدن میں نظام ہضم دو جگہ ہوتا ہے. دو جگہ شعبے بنے ہوئے نظام ہضم کے، ایک چھوٹی آنت کا اور ایک بڑی آنت کا. چھوٹی آنت کا کام نظام ہضم کا یہ ہے کہ وہ خوراک کو نرم کرتی ہے، اس کو کوٹ کر کچری کر دیتی ہے. جس طریقے سے یہ سمجھیے آپ مکسی ہوتی ہے، اگر مکسی میں ہم کسی چیز کو گرینڈ کرنا چاہیں، کوئی بڑی چیز ہو جیسے گولا ہے، تو گولوں کو پہلے توڑیں گے، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیں گے، تو پھر اسے مکسی میں ڈالیں گے تو گرینڈ ہونے میں آسانی ہوگی. سمجھ رہے نہیں؟ تو وہ دو مرحلوں سے گزری، ایک تو امام جستہ کے مرحلے سے گزری اور دوسرے مکسی کے اس سے گزری. تو ایسے ہی چھوٹی آنت بڑی آنت کا کام ہے کہ بڑی آنت ہاضمے کے نظام کا آخری حصہ ہے. جہاں ہاضم شدہ یعنی جو غذا ہضم ہو گئی اس کے باقی ماندہ مواد سے پانی جذب کیا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے اگر مکسی میں ہم جوس نکالنے لگے تو جیسے موسمی وغیرہ ہے تو موسمی کو ہم نے اسے پہلے پھاڑا، اس کے چھلکا اتارا، پھر اس کی کاش بنا کے اسے مکسی میں ڈالا اور مکسی میں ڈال کے وہ نرم ہو گیا، یعنی کہ وہ پورا جوس نکل گیا اس کا. اب اسے چھنی میں چھان لو یا کپڑے میں اسے ڈال کر کے اور اس کو نچوڑ لو تو اس طریقے سے وہ نچڑ جاتا ہے. تو ایسے ہی باقی ماندہ یعنی جو چیز ہضم ہونے سے رہ گئی، یعنی وہ دلیا بنا ہوا بھی اس کا، تو اس میں سے پانی جذب کرتی ہے، یعنی جوس نکالتی ہے اور فضلے کو جسم سے خارج کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب وہ جوس نکالتی ہے، ایک حصہ تو اس کا پیشاب بن جاتا ہے، ایک حصہ اس کا جگر کی طرف سپلائی ہو جاتا ہے اور ایک حصہ اس کا دل کی طرف سپلائی ہو جاتا ہے. اور جو فضلہ ہوتا ہے کھوئی وغیرہ یعنی کچرا، اس کچرے کو مقام پاخانے سے باہر نکال دیتی ہے. جی بڑی آنت کے 4 اہم حصے ہیں. سیکم، کولن، ریکٹم اور اینس. یہ اس پہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے صاحب کتاب گفتگو کریں، کیونکہ صاحب کتاب نے اس کو تشریح بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی تشریح لفظوں کی اگلے کسی سبق میں انشاءاللہ آ جائے گی. جی افعال پانی اور نمکینیات کو جذب کرتی ہے. بڑی آنت پانی اور نمکینیات کو جذب کرتی ہے تاکہ جسم میں پانی کی مقدار متوازن رہے یعنی برابر رہے. فضلے کو ٹھوس شکل میں تبدیل کرتی ہے. جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ٹھوس شکل میں تبدیل کرتی ہے اور اسے جسم سے خارج کرنے کے لیے محفوظ کرتی ہے. یہ سمجھو کہ فضلہ جب اس میں گیا اندر معدے کے اندر گیا، پھر اس میں گیا چھوٹی آنت میں، تو چھوٹی آنت سے پھر بڑی آنت میں گیا، تو اب وہ سمجھو ایک قسم کی ایک لہی سی بن گئی، ایک ربڑی سی بن گئی، ربڑی سی. اب وہ ربڑی سی بن گئی. اب یہ بڑی آنت کیا کرتی ہے؟ یہ بڑی آنت پانی کو، نمکینیات کو جذب کر کے اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کے ٹھوس جسم بنا کر اب اسے فضلے کو باہر نکلنے کے قابل بناتی ہے. جی اسے جسم سے خارج کرنے کے لیے محفوظ کرتی ہے. اہمیت: بڑی آنت فضلے کے اخراج کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے. بڑی آنت فضلے کے اخراج کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے اور جسم میں پانی کی مقدار کو منظم رکھتی ہے. جی اس کا صحیح کام جسم کے اندرونی ماحول کو صاف اور زہریلے مادوں سے پاک رکھتا ہے. جی اگر بڑی آنت فضلے کے اخراج کے عمل کو کنٹرول نہ کرے تو انسان جو بھی غذا کھائے
تو کھاتے ہی فوراً وہ ادھر ادھر ہو کر کے فوراً نیچے کو نکل جائے، لیکن وہ نیچے کو نہیں نکلتا، کیوں؟ اس لیے کہ بڑی آنت اس کو کنٹرول کرتی ہے، نیچے نکلنے سے اسے کنٹرول کرتی ہے، اور جب اس کا وقت ہوتا ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے فضلہ وہاں باہر نکلنے کے لیے، اپنے مراحل سے گزر جاتا ہے، تو وہ پھر باہر نکلنے کے لیے وہ الارم لگاتا ہے، الارم یعنی بیل بجاتا ہے، بیل۔ جب انسان کہتا ہے یار میری لیٹرنگ آ رہی ہے، وہ مجھے جو ہے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، تو فوراً جو ہے دوڑتا ہے انسان۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑی آنت نے الارم دے دیا کہ بھائی اب اپنے جو ہے یہ فضلے کو سنگواؤ، میں نے فضلہ تیار کر دیا۔ اس کا صحیح کام جسم کے اندرونی ماحول کو صاف اور زہریلے مادوں سے پاک رکھتا ہے۔ اس تصویر میں درمیانی حصہ چھوٹی آنت اور باہری یعنی بڑا حصہ بڑی آنت ہے۔ جی یہ تصویر دی صاحب کتاب نے کہ یہ اندر جو آتے ہیں یہ پتلی باریک باریک، یہ تو چھوٹی آتے ہیں، اور اس کے اوپر جو چڑھی ہوئی ہے موٹی آنت ہے یہ، اور پھر نیچے اس کے پائپ لٹکا ہوا ہے تاکہ فضلے کو باہر نکال سکے۔ جی پتا کیس السفرا، چلو یہ بھی ایک بات آ گئی کہ یہ سفرا نہیں سفرا ہے۔ کیس السفرا، سفرے کی تھیلی، سفرے کی تھیلی، ارے واہ یہ تو واقعی تھیلی ہے۔ غالباً یہ کیس السفرا یہ عربی لفظ ہے، یہ کیس السفرا جی کیس السفرا سفرے کی تھیلی۔ تشریح پتا کیا ہے؟ گال بلاڈر ایک چھوٹی سی تھیلی نما ساخت ہے، ایک چھوٹی سی ساخت نما تھیلی ہے۔ یہ الٹا لکھ دیا صاحب کتاب نے، ایک چھوٹی سی ساخت نما تھیلی ہے یا تھیلی نما ساخت، تھیلی نما ساخت پتہ نہیں کیسا لفظ ہے یہ، ساخت نما تھیلی ہے، ٹھیک ہے، تھیلی نما ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھیلی نما ساخت ہے ٹھیک ہے مولانا، جی تھیلی نما ساخت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھیلی نما ساخت ہے جو جگر کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ یہ جسم میں سفرا یعنی بیل کو ذخیرہ کرنے اور اسے چھوٹی آنتوں میں خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ پتا تھیلی یہ جسم میں سفرا کو ذخیرہ کرنے اور اسے چھوٹی آنتوں میں خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ سفرا چربی کو ہاضمے میں مدد کرتا ہے، سفرا چربی کی ہاضمے میں مدد کرتا ہے، اور یہ جگر کی پیدا کردہ ایک اہم مائع یعنی بہنے والا مادہ ہے۔ سفرا چربی کی ہاضمے میں مدد کرتا ہے، یعنی جو انسان چربی کھاتا ہے، چکنی چپڑی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو گلانے میں مدد کرتا ہے، اسے گلا دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی زیادہ چکنی چپڑی چیزیں کھائے تو پھر سفرا کی طاقت کم ہے، اس کی لمٹ سے زیادہ آدمی اگر کھائے گا تو سفرا اپنا کام نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے آدمی کا نظام ہضم درہم برہم ہوگا، یا تو وہ نیچے کو ہو جائے گا یا اوپر کو چڑھ جائے گا۔ افعال سفرا کے کام، جی سفرا کو ذخیرہ کرنا یہ سفرا کا یہ کام ہے اس کا، کیس السفرا کا یعنی پتے کا کام کیا ہے؟ پتے کا کام یہ ہے کہ سفرا کو ذخیرہ کرتا ہے، کھانے کے وقت سفرا کو خارج کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام شروع کرے، اور نمبر 3 چربی کے ہاضمے میں مدد کرتا ہے، چربی کے ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ اہمیت پتے کے افعال انسانی صحت کے لیے اہم ہیں کیونکہ یہ چربی کی ہاضمے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر پتا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو چربی کی ہاضمہ متاثر ہوتی ہے، جس سے مختلف صحت کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ قدیم طب میں پتے کی صحت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس تصویر میں سبز رنگ کا نظر آنے والا حصہ پتا کہلاتا ہے۔ جی یہ جگر ہے، یہ جگر کے اندر ایک پتے کی تھیلی ہے، پتے کی تھیلی ہے، اس کی پوٹلی ہے، اس کا نام پتا ہے۔ یہ ہم سب اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جی تلی یعنی تحال، تشریح تلی جو
اس پلین کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، ایک اہم داخلی عضو ہے جو انسانی جسم میں موجود ہے۔ یہ عضو بائیں جانب معدے کے پیچھے اور گردے کے قریب واقع ہوتا ہے۔ تلی کی شکل بیضوی ہوتی ہے۔ تلی کی شکل بیضوی یعنی بیضوی کہتے ہیں انڈے جیسی بیضوی ہوتی ہے، اور اس کا وزن تقریباً 150 گرام یعنی 150 گرام ہوتا ہے۔ اس کی ساخت نرم اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اس کی بناوٹ، ساختمان بناوٹ، اس کی بناوٹ نرم اور خوشگوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیگر اعضاء سے منفرد ہے۔ تلی بنیادی طور پر خون کی صفائی اور مختلف افعال انجام دینے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے کام: خون کی صفائی: تلی خون میں موجود مضر مادوں کو، نقصان دینے والے مادوں کو خارج کرتی ہے، جیسے خراب یا غیر فعال خون کے خلیات۔ اگر جسم کے اندر گندا خون یا دوسرا جو خون کام نہیں کرتا زہریلا خون ہے، اس کو یہ خارج کرتی ہے۔ نمبر 2، خون کے خلیات کی پیداوار: یہ سرخ اور سفید خون کے خلیات کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو جسم کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ بتایا سرخ اور سفید، تو معلوم ہوا کہ بدن کے اندر سفید خون بھی ہوتا ہے، اور بلغم بھی اسی کی ایک قسم ہے سفید خون کی۔ نمبر 3، مدافعتی نظام کی تقویت: تلی جسم کی مدافعتی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے اور بیماریوں کے خلاف دفاع کرتی ہے، خاص طور پر انفیکشن کے خلاف۔ یعنی انسان کے اندر انسان میں ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے، اور جو غذائیں ثقیل کھا لیتا ہے یا دیر ہضم ہوتی ہے یا ثقیل غذائیں ہوتی ہیں، تو اس کی طاقت اس سے لڑنے میں، اسے ہضم کرنے میں، اور بیماریوں کے آدمی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس سے دفاع کرنے میں اس کا کام یہ انتہائی کردار ادا کرتی ہے تلی۔ یعنی انسان کی مدافعتی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، لڑنے کی صلاحیتوں کو۔ جیسے بعض مرتبہ جیسے ہم نرم مزاج ہوتے ہیں مدرسے میں رہنے والے، عام طور پر کہ ذرا سی ہوا لگی تو نزلہ ہو گیا، اور ذرا سی ہوا لگی پیروں میں درد ہو گیا، اور تھوڑا بہت کام کیا تو جو ہے تھکان ہو گئی، اور زیادہ دماغی کام کر لیا تو سر میں درد ہو گیا، اور تھوڑی دوڑ لگائی تو سانس چڑھ گیا۔ تو ایسی یہ تلی کا کام یہ ہے کہ یہ تمام بدن کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، یعنی تھکان کا مقابلہ کرتی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے، ان سب کو جو ہے بھگاتی ہے اور دور رکھتی ہے۔ مدافعتی نظام کی تقویت: تلی جسم کی مدافعتی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے اور بیماریوں کے خلاف دفاع کرتی ہے، خاص طور پر انفیکشن کے خلاف۔ نمبر 4، خون کے ذخیرہ: تلی خون کو ذخیرہ کرنے کا کام بھی کرتی ہے، خاص طور پر ضرورت کے وقت جب جسم کو اضافی خون کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ خون کو ذخیرہ کیا ہوا وہ چھوڑ دیتی ہے۔ اہمیت: تلی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جسم میں مختلف اہم افعال انجام دیتی ہے۔ تلی کی صحت جسم کی مجموعی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر تلی میں خرابی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جیسے کہ خون کی کمی، انفیکشن اور مدافعتی نظام کی کمزوری۔ قدیم طب کی روایات کے مطابق تلی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اب ختم ہو گیا۔ قدیم طب کی روایات کے مطابق تلی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا، مناسب نیند اور جسمانی سرگرمی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جی آپ حضرات اپنے مائک کو بند کر لیں۔ جی مائک کو بند کر لیں۔ آپ حضرات مائک کو بند کر لیں۔ جی یہ ہے تلی کی تصویر، یہ تلی کی تصویر ہے۔
یہ عضو بائیں جانب معدے کے پیچھے اور گردے کے قریب واقع ہوتا ہے. بائیں جانب معدے کے پیچھے اور گردے کے قریب واقع ہوتا ہے. تلی کی شکل بیضوی ہوتی ہے. یہ صاحب کتاب نے بیضوی بتائی ہے. یہ سمجھو ہاں بیضوی کی طرح ہی ہے، انڈے کی طرح ہی ہے تقریباً. جی